دشمنی بھی ایک فن ہے جو محض انا، غرور اور جھوٹ پر مبنی ہو تو انجام ہمیشہ شرمندگی اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ وہ فنکاری بے نقاب جسے ہندوستان سفارتکاری کا نام دیتا رہا، اب انہی ہلاک فوجیوں کو کیوں اعزازات دیے جائیں گے جن کی ہلاکتیں مودی حکومت کی جانب سے کبھی تسلیم ہی نہیں کی گئیں؟ اس سب پر گفتگو کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں میمونہ لطیف چیمہ اور آپ دیکھ رہی ہیں VLC پاکستان۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دشمنی بھی ایک فن ہے، اور اگر یہ فن محض انا، غرور اور جھوٹ پر مبنی ہو تو انجام ہمیشہ شرمندگی اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ یہی حال آج کل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہے، جو اسی فنکاری کو دنیا کے سامنے نمائش کی طرح پیش کرتے آئے ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ فنکاری جسے ہندوستان سفارتکاری کا نام دیتا ہے، ہر بار مودی جی کو لے جا کر اقوام عالم کے در پر رسوائی دلاتا ہے۔ پاکستان کو دہشت گرد اور ناکام ریاست ثابت کرنے کے خبط میں مبتلا نریندر مودی کی حکومت نے پچھلے ایک عشرے میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب تو ہٹلر اور گوئبلز بھی قبر میں واہ رے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ تو نے تو جھوٹ میں ہمیں بھی مودی شرمندہ کر دیا۔ مودی سرکار جب اقتدار میں آئی تو اس کا پہلا کام یہ تھا کہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جائے۔ خارجہ پالیسی کا مرکز بھی یہی ٹھہرا کہ جہاں جاؤ پاکستان کی شکایت کرو، جیسے کوئی محلے کی خالہ ہر دوسرے گھر میں جا کر شکایت کرے۔ دنیا کی ہر کانفرنس، ہر اجلاس، ہر فورم پر ایک ہی رٹ کہ پاکستان دہشت گردی کی جڑ ہے۔ لیکن دنیا نے مودی کی یہ ٹیپ سن سن کر پہلے تو سر ہلایا، پھر بور ہوئی اور آخر کار اسے کہنا پڑا کہ بھائی کچھ تو نیا سناؤ، اپنی بکواس بند کر دو۔ مودی سرکار نے جب 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو اسے لگا تھا کہ اب دنیا تعریف کرے گی کہ واہ کیا فیصلہ ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اقوام متحدہ، OIC، انسانی حقوق کی تنظیمیں، حتیٰ کہ یورپی یونین تک نے بھارت سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ کیا آپ واقعی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے یا سب سے بڑی منافقت؟ مودی سرکار نے تو سوچا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دیں گے، مگر BJP کے اس اقدام نے بھارت کو انسانی حقوق کے مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کشمیر میں انٹرنیٹ بندش، کرفیو، بیلٹ گنز اور گرفتاریوں کی تصویریں دنیا بھر میں مودی کی حکومت کی اصل شکل دکھانے لگیں۔ مودی جی کی اپنی طرف سے ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ خود بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اعتراف کیا کہ ہم نے بڑی محنت سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا۔ یہ فخریہ بیان ایسے ہی تھا جیسے کوئی بچہ فخر سے استاد کو شکایت کرنے کا اعتراف کرے کہ میں نے خود جا کر استاد کو بتایا تھا جناب علی نے ہوم ورک نہیں کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ پاکستان نے سفارتی، قانونی اور تکنیکی اقدامات کر کے نہ صرف اپنے آپ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر نکالا بلکہ سسٹم میں موجود خامیوں کو بھی درست کر لیا گیا۔ الٹا دنیا نے پاکستان کی اس سنجیدگی کو سراہا۔ خود FATF کے صدر نے اقرار کیا کہ پاکستان نے تمام نکات پر مکمل عمل کیا۔ مودی سرکار کی سفارتکاری ایسی ثابت ہوئی جیسے آٹے میں نمک، بلکہ اب تو نمک میں بھی ذائقہ نہیں رہا۔ جب بھارت نے کشمیر میں G20 اجلاس رکھنے کا اعلان کیا تو اسے لگا کہ دنیا اس اقدام سے پاکستان کو نظر انداز کر دے گی، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ چین، ترکی، سعودی عرب، مصر اور انڈونیشیا نے شرکت سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے جبر قرار دیا۔ یہ مودی کی اس کوشش کا نتیجہ تھا کہ وہ کشمیر کو ایک نارمل علاقہ ثابت کرے، لیکن دنیا نے اس کو تماشا سمجھا۔ یوں بھارت کا عالمی سطح پر کشمیر کو اپنا اندرونی معاملہ ثابت کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ پاکستانی سفارتکاروں نے نہایت مہارت سے OIC پلیٹ فارم پر کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا جیسے معاملات پر قراردادیں منظور کر دیں، جبکہ بھارت اس سارے عمل کو باہر بیٹھ کر دیکھتا رہ گیا۔
جیسے کسی شادی میں نیا لباس پہن کر آنے والا مہمان دروازے پر ہی روک دیا جائے. This attack was prefigured by an absolutely obnoxiously bigoted speech by the general in charge of the Pakistani army, essentially arguing the preposterous theory that Muslims cannot live in a non-Muslim majority country. دنیا اب بھارت کو صرف ایک معاشی مارکیٹ نہیں بلکہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں والی ریاست کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے. مودی سرکار کے دور میں سی اے اے اور این آر سی جیسے امتیازی قوانین، دلتوں پر ظلم، کرسچن مشنریوں پر حملوں سمیت سب کچھ عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیموں، حتیٰ کہ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے بیانات میں بھی آ چکا ہے. پاکستان نے سفارتی سطح پر ان مسائل کو اجاگر کر کے بھارت کے جھوٹے سیکولر چہرے سے نقاب اتار دیا. مودی حکومت نے جعلی اکاؤنٹس، باٹ نیٹ ورکس اور فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی. یورپی ڈس انفولیب کی تحقیق نے جب دنیا کو بتایا کہ کیسے بھارت نے جعلی این جی اوز، جھوٹے نیوز پلیٹ فارمز اور فرضی اداروں کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی تو مودی حکومت کی سیٹی گم ہو گئی. یہ تحقیق عالمی میڈیا کی زینت بنی اور بھارت کی اخلاقی شکست کا اعلان بن گئی. پردھان منتری کو چاہیے یہ تھا کہ وہ بہار کا چناؤ سینا کے آپریشن سندور پر نہیں بلکہ بہار کے اپنی سمسیاؤں کے نام پر لڑتے، ان سمسیاؤں کو دور کرنے کے نام پر لڑتے. جہاں مودی حکومت پاکستان کو ایک خطرہ بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی، وہیں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی پر آواز بلند کر رہا ہے. سی پی ایچ جیسے منصوبوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ چکا ہے، افغانستان میں امن عمل کا اہم فریق اور بین الاقوامی کھیلوں کی میزبانی کر رہا ہے. مودی کے جھوٹے پروپیگنڈے کے مقابلے میں پاکستان کی حقیقت اب زیادہ جاندار نظر آتی ہے اور نتیجتاً ہندوستان کی ہر سازش، ہر چال الٹی پڑ گئی. نریندر مودی کا ہر بیانیہ اور وہ تمام کوششیں بھی دنیا کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے میں ناکام رہی، بلکہ الٹا اثر یہ ہوا کہ بھارت کی خود کی ساکھ مشکوک ہو گئی. دنیا کو پاکستان کے خلاف کرتے کرتے مودی خود دنیا کے سامنے شرمندہ، بے بس اور بے نقاب ہو چکا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا اب مودی کو وہ شرارتی بچہ سمجھنے لگی ہے جو ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہے مگر خود سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور آخر کار جب کوئی سنتا نہیں تو تالیاں بجا کر خود کو خود ہی خوش کرنے لگتا ہے. ہندوستان پاکستان کی حالیہ جنگ نے جہاں کئی بھارتی سرابوں کو خاک میں ملایا، وہیں کئی باتوں کو بھی پایہ ثبوت تک پہنچا دیا گیا کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ لوگ ملک سے امریکہ اور کینیڈا بھاگ رہے تھے، اور یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. لیکن اس جنگ میں ہمارے نوجوانوں نے سائبر اٹیک کر کے انڈین آرمی اور ان کے پورے نظام کو جس طرح مفلوج کیا، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ برین تو یہی ہے بلکہ ڈرین ہونے والے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر اور جابز کر رہے ہیں. اب کچھ بات آپریشن سندور میں بھارتی فوج کے جانی نقصان کی اگر کی جائے، اس کے بارے میں پہلے تو بھارت چھپاتا رہا، پھر اندرونی دباؤ پر 4 لڑاکا ہوابازوں، روسی دفاعی نظام کے 5 آپریٹروں سمیت 100 فوجیوں کو اعزازات دینے پر مجبور دکھائی دے رہا ہے. دنیا بھر میں روایت ہے جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کو عزت اور تکریم سے نوازا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کا رویہ اس کے برعکس رہا. ہندوستانی حکومت کو اپنے ہی شروع کردہ آپریشن سندور کے دوران بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ان فوجی ہلاکتوں کو تسلیم نہ کر کے بھارتی فوج اور حکومت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہوئی. مودی حکومت اور ہندوستانی افواج نے ہزیمت سے بچنے کے لیے آپریشن سندور میں ہونے والے نقصانات کو ابتدا میں تو چھپایا، لیکن اب انہی چھپی ہوئی ہلاکتوں میں سے بھی صرف 100 سے زائد فوجی اہلکاروں اور 4 فائٹر پائلٹس کو اعزازات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارت کے 250 سے زائد فوجیوں کو جہنم رسید کیا گیا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق پٹھان کوٹ اور ادھم پور سمیت دیگر ہندوستانی ٹارگٹس پر پاکستان کے مؤثر حملوں کے بعد ہی ہندوستان کا مکٹ تھپا گیا اور وہ جنگ بندی پر مجبور ہو گیا. اس حوالے سے تمام تر ہندوستانی پروپیگنڈا کے باوجود متعدد بھارتی جرنل اور سفارتی نمائندے بھی ان نقصانات کو تسلیم کر چکے ہیں جن میں تباہ شدہ ایئر بیس اور لڑاکا طیارے شامل ہیں. بھارت نے ابتدا میں اپنی رسوائی، شکست
اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ضلالت کو چھپانے کے لیے فوجی نقصانات کو نہ صرف چھپایا بلکہ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے لواحقین پر دباؤ ڈالا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کی تصاویر بھی شیئر نہ کریں۔ یہ قصہ حیران کن ہے اور رہے گا کہ اب انہی ہلاک فوجیوں کو کیوں اعزازات دیے جائیں گے جن کی ہلاکتیں مودی حکومت کی جانب سے کبھی تسلیم ہی نہیں کی گئیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔